تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ ترجمہ: اور انہوں نے کہا کہ ہم کو ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے۔ آپ فرمائیے، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ سو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف نہ کرے گا، یا اللہ کے ذمے ایسی بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اس آیت شریفہ میں یہودیوں کا ایک اور دعویٰ اور اس کی تردید مذکور ہے۔ یہودیوں کا یہ جھوٹا دعویٰ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ نہیں ہوگی، اور اپنے بارے میں سمجھتے تھے کہ ہم اسی شریعت پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے، لہٰذا ہمیں عذاب کیوں ہونے لگے، اور عذاب ہوگا تو صرف 40 دن عذاب ہوگا، یعنی جتنے دن ہمارے آباء و اجداد نے بچھڑے کی عبادت کی ہے اتنے ہی دن عذاب میں گرفتار ہوں گے، اس کے بعد دوزخ سے نکل جائیں گے۔ حضرت ابن عباس سے یوں منقول ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، 7000 سال، اور ہر 1000 سال کے بدلے ہم کو ایک دن دوزخ میں عذاب بھگتنا ہوگا، اور گنے چنے 7 دن ہوں گے جو زیادہ نہیں ہیں۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ہم کچھ دن دوزخ میں رہیں گے، پھر ہم تو دوزخ سے نکل آئیں گے اور ہماری جگہ مسلمان دوزخ میں چلے جائیں گے۔ یہودیوں کی آرزوؤں اور خوش گمانیوں کا جو ذکر تھا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم دوزخ میں چند دن ہی جائیں گے۔ وہ یہ جانتے ہوئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ پر ایمان نہ لانا، اور یہ جانتے ہوئے کہ کسی نبی کو نہ ماننا کفر ہے اور کفر کی سزا دائمی ہمیشہ ہے، طرح طرح کے جھوٹے دعوے کرتے تھے، اور ان کے دعوے اور آرزوئیں سب خود ساختہ تھیں جن کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی، بے سند باتیں کرتے تھے اور انہی باتوں میں مست تھے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ یہ جو کچھ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم صرف چند دن دوزخ میں رہیں گے، اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے تم نے کوئی عہد لیا ہے جس کی بنیاد پر تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں فرماتا، لیکن تم سے اس کا کوئی عہد نہیں ہے۔ خود اپنے پاس سے اللہ کی طرف ان باتوں کی نسبت کرتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں۔ اپنی طرف سے اپنے بارے میں کوئی شخص کوئی بھی خیال اور گمان کر کے بیٹھ جائے اور اسی پر بھروسہ کر لے، اور اللہ کی طرف سے اس کی کوئی سند اور دلیل نہ ہو، تو اس کا گمان اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ کفر کی سزا بہرحال ملے گی، خواہ کیسی خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔